لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أزواجه وآله وعترته وصحبه الهاديين المهديين الطاهرين المطهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولا تكونوا من المشركين. حضرات گرامی، اللہ کا فرمان ہے جس کا ترجمہ ہے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور مشرکوں میں سے نہ بنو۔ یہ تین چیزیں ہیں۔ پہلی چیز نماز قائم کرو۔ مسلمان کا بچہ بھی تقریباً جانتا ہے کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ فرض نمازوں کی تعداد جو رکعات کے حساب سے ہے وہ 17 ہے۔ 2 رکعت فجر کی نماز وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا سے قبل اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر۔ نمازوں کے اوقات اور نمازوں کی متعینہ مقدار کو قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا۔ اس آیت میں خاص طور پہ فجر کا بھی ذکر ہے۔ فجر میں قرآن کی تلاوت کا تذکرہ ہے، اسی لیے فجر میں جو تلاوت کی جاتی ہے، نماز کے اندر جو قرآن پڑھا جاتا ہے اس کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ وہ 50-60 آیتوں سے لے کر 100 آیتیں عام طور پہ پڑھی جاتی ہیں۔ یہ مسنون طریقہ ہے۔ تو 2 رکعت فجر کی نماز فرض ہے۔ اس کے بعد 4 رکعتیں ظہر کی نماز، اس کے بعد 4 رکعتیں عصر کی نماز، 3 رکعتیں مغرب کی اور 4 عشاء کی۔ یہ کل 17 رکعتیں ہیں جو فرض ہیں، ان کا پڑھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی خدا نخواستہ انکار کرتا ہے تو کافر ہو جائے گا۔ عملاً کوئی نہیں پڑھتا ہے تو وہ بدعمل کہلائے گا، فسق و فجور کا عمل کرنے والا کہلائے گا۔ ایک مومن اور نماز نہ پڑھے، یہ بڑی تعجب کی بات ہے۔ حدیث میں آتا ہے بین المؤمن والکافر بین المؤمن والمشرک الصلاۃ، کہ جو چیز کافروں اور مشرکوں اور مومنوں میں امتیاز پیدا کرتی ہے وہ نماز ہے۔ نماز کے ذریعے آپ پہچانے جاتے ہیں کہ وحدہ لا شریک کے قدموں میں جھکتے ہیں، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ دنیا کے کسی مخلوق کے سامنے آپ سجدہ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ علامت ہے، یہ شعار ہے اسلام کا۔ تو یہ 5 اوقات میں 17 رکعتیں پڑھنی فرض ہے۔ اس کے بعد احادیث میں بیان کیا گیا، جیسا کہ امام بخاری نے، امام مسلم نے، کہ جس نے 12 رکعتیں پڑھی اس کے لیے محل تعمیر ہو گیا۔ یہ سنت مؤکدہ کا بیان ہے۔ فجر سے پہلے 2 رکعت، ظہر سے پہلے 4 رکعت، ظہر کے بعد 2 رکعت، مغرب کے بعد 2 رکعت، عشاء کے بعد 2 رکعت، یہ سنت مؤکدہ ہے۔ یہ 12 رکعتیں ہیں، ان کی پابندی کرنی چاہیے۔ اور اس کے اوپر جو وعدہ ہے کہ شاندار
محل تیار کیا جائے گا جنت میں جس نے ان 12 رکعتوں کو پابندی سے پڑھا۔ اس کے علاوہ کچھ نمازیں سنت غیر مؤکدہ ہیں، وہ ہے عصر سے پہلے 4 رکعت، عشاء سے پہلے 4 رکعت، یہ سنت غیر مؤکدہ ہے۔ کچھ نمازیں نفلی ہیں جو ان نمازوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، وہ مغرب کے بعد 2 سنت کے بعد 2 نفلیں، اسی طرح عشاء میں سنت کے بعد 2 نفلیں، اسی طرح عصر سے پہلے 4 رکعتیں، ایسی عشاء سے پہلے 4 رکعتیں۔ تو یہ سنت غیر مؤکدہ ہے، یہ نمازوں کی رکعات ہیں اور ان کے درجات ہیں۔ فرض ہے اور وتر آپ واجب جانتے ہیں 3 رکعتیں، تو فرض نماز ہیں، واجب نماز ہیں، سنت مؤکدہ نماز ہیں، سنت غیر مؤکدہ نماز ہیں، اور اس کے بعد نفل نماز ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس جب نماز اول ما یحاسب به المرء الصلاۃ، سب سے پہلے قیامت کے روز اللہ کے حقوق میں جس کا حساب لیا جائے گا وہ نماز کا حساب ہوگا، نماز کا حساب ہوگا۔ نماز پڑھی، نماز ادا کی، یہ حساب ہوگا، یہ سوال ہوگا۔ اب وہ بتائے گا میں نے پڑھی، تو اگر فرض نمازوں میں کچھ کمی اور کوتاہی رہ جائے گی تو اللہ فرمائیں گے نفلوں کے ذریعے اس کی تلافی کرو۔ تو گویا سنتیں اور نفلیں فرض کو مکمل بنانے کے لیے۔ علامہ ابن قیم نے یہ حکمت لکھی ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے، حجت اللہ البالغہ نے یہ حکمت لکھی ہے کہ فرض جو ہے وہ نگینے اور ہیرے کی طرح ہے۔ ہیرے اور نگینے کی جو حفاظت کی جاتی ہے اس کا ہالہ بنایا جاتا ہے، کور بنایا جاتا ہے، اس کے بیچ جو ہے ہیرے اور موتی، سچے موتی کو رکھا جاتا ہے۔ اسی طرح 2 رکعتیں فرض فجر کی وہ ہیرا اور سچے موتی کی طرح ہے، اس کی حفاظت کے لیے 2 رکعت سنت رکھی گئی پہلے۔ اسی طرح پہلی سنتیں، بعد کی سنتیں فرض نمازوں کی حفاظت کے لیے، ان کی تکمیل کے لیے، ان کے مقام کو ظاہر کرنے کے لیے رکھی گئی ہیں۔ اور بنیادی فائدہ یہ ہے کہ جب آپ سنت پڑھیں گے تو ظاہر ہے پہلے مسجد میں آئیں گے، تو مسجد میں آ کے سنت پڑھنے میں آپ پورے طور پہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ اب جب اصل فریضہ آئے گا تو اس فرض میں آپ پرسکون طور پہ شریک ہوں گے اور اس کو ادا کریں گے، اس کا فائدہ آپ کو ملے گا۔ اسی طرح وہ باقی رہے، اس کی افادیت رہے بعد میں جن نمازوں میں سنتیں اور نفلیں ہیں، تاکہ یہ فرض آپ کا محفوظ رہے۔ یقیناً جس نے صرف فرض پڑھا، ظاہر ہے کہ فرض کی پوچھ اس سے نہیں کی جائے گی، اس نے فرض ادا کر لیا، لیکن اس فرض کو باقی رکھنے کے لیے، مکمل کرنے کے لیے اور چار لگانے کے لیے یہ سنتیں اور نفلیں رکھی گئی، جبکہ ان سنتوں پہ خود ثواب ملتا ہے۔ ایک سجدہ دنیا و ما فیہا سے کہیں بہتر ہے، اس لیے نماز مکمل پڑھیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم سلام پھیرنے کے بعد نکل پڑتے ہیں، اگر آپ نکلیں تو اس ارادے سے نکلیں کہ گھر جا کے نماز پڑھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی حکم ہے کہ ایسی صورتحال میں کہیں بھی جب گھروں کو ایسا نہ چھوڑو کہ ویران ہو جائیں۔ اس کا کیا مطلب کہ گھروں میں بھی نماز پڑھو۔ گھر میں کون سی نمازیں پڑھی جائیں گی؟ تہجد کی پڑھی جائے گی، نفلی نمازیں پڑھی جائیں گی، لیکن ہمارا جو یہ معاشرہ ہے، جو ماحول ہے، مسجد سے نکلنے کے بعد پھر توفیق نہیں ہوتی سنت اور نفل پڑھنے کی۔ اس لیے مسجد ہی میں آپ مکمل کر لیں، یہ نماز جب آپ کی اور ہماری مکمل ہوگی۔ اس نماز کی تکمیل کے ساتھ ساتھ مسجد کے آداب بھی ہیں کہ جب آپ مسجد تشریف لائیں اور مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت تحیۃ المسجد، مسجد کے آداب میں ہے کہ 2 رکعت تحیۃ المسجد آپ پڑھ لیں۔
تو یہ ہمارے یہاں اس کا بہت کم رواج ہے، نہ ہونے کے برابر، کہ جب مسجد میں آتے ہیں تو تحیت المسجد نہیں پڑھتے، یوں ہی بیٹھ جاتے ہیں۔ اگر مکروہ وقت نہیں ہے تو مسجد میں آئے تو 2 رکعت تحیت المسجد پڑھیں، یہ ادب مسجد ہے۔ اس طرح ہم اپنی نمازوں کو مکمل کریں اور مکمل نمازیں پڑھیں۔ آخری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، سارے محدثین نے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جبرائیل علیہ السلام آئے اور فجر کی نماز پڑھائی، اس طرح پڑھیے۔ تو نماز کا جو طریقہ ہے وہ ہمارا ذہنی اپج نہیں ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا طریقہ ہے۔ جبرائیل نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ رکوع ہے، سجدہ ہے، قیام ہے، یہ نماز ہے۔ جبرائیل نے نماز پڑھ کے بتایا۔ 2 مرتبہ آپ تشریف لائے اور 5 نمازیں آپ کو 2 مرتبہ سکھائیں، ایک پہلے وقت میں، ایک آخری وقت میں۔ اس سے پتا چلا کہ نماز نقل کرنی چاہیے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ یوں ہی نماز پڑھتے ہیں، بغیر سیکھے۔ نماز سیکھ کے پڑھیے کسی ایسے عالم سے جو سنت کا تابعدار ہو اور صحیح نماز پڑھتا ہو، اس سے نماز سیکھیے، نماز سیکھ کے پڑھیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں نماز پڑھنے، اس کے برکات اور اس کی فضیلتوں سے ہمیں نوازے، ہم نے اور ہماری نسل میں نماز کو قائم رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔